یہ ہماری چیٹ جی پی ٹی سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں کہ اس لینگویج ماڈل کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے کسی بھی لینگویج کا کوڈ ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے کمپائل کر کے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہاں پہ ہم چیٹ جی پی کے اوپر ہیں تو ہم ایک سمپل سا پروگرام یہاں پہ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل رائٹ اے کوڈ ان سی پلس پلس. ہم سی پلس پلس کا کوڈ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں. ٹو ایکسیپٹ ٹو نمبرز اینڈ سم اٹ. اوکے, 2 نمبر ہم نے ایکسیپٹ کرنے ہیں اور ان کو سم کرنا ہے. بالکل سمپل سا پروگرام. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ کوڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں. تو اب یہ چیٹ جی پی ٹی نے کوڈ لکھنا شروع کر دیا. تو سمپلی جیسے یہ کوڈ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں گے اور ایک کمپائلر میں اس کو یوز کر کے دیکھیں گے. یہ کوڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کچھ انسٹرکشنز نیچے آ رہی ہیں کہ اس میں کس طرح سے اس کوڈ کو کوڈ کیا گیا. تو یہاں سے ہم آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا کاپی کوڈ. یہاں سے ہم اس کوڈ کو کاپی کریں گے. نیکسٹ ہم نے یہاں پہ کمپائلر, آن لائن کمپائلر, آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ کوڈ ڈال کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں سی پلس پلس کے لیے. تو یہاں پہ ہم نے وہ سیم کوڈ یہاں پہ پیسٹ کیا اور رن کرتے ہی آپ سے وہ نمبر مانگ رہا ہے. تو ہم نے پہلا نمبر اینی تھنگ ہم 5 دے دیتے ہیں. دوسرا نمبر ہم اس میں 3 دے دیتے ہیں. تو ہمیں اس کا سم 8 سم ہمیں آ گیا. تو یہ سمپل ایک پروگرام چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں لکھ کے دے دیا. تو اس کو ہم تھوڑا سا اور اگر کمپلیکیٹڈ کریں, دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بڑا پروگرام اگر ہو تو کس طرح سے یہ ہمیں اس کا آنسر دے گا. رائٹ اے کوڈ ان سی پلس پلس اگین ٹو کریٹ ڈیجیٹل کیلکولیٹر. یو آر اوکے. ہاں, تو اب یہ اسٹارٹ ہو گیا کوڈ لکھنا. تو جیسے ہی یہ کوڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگین ہم اسی کمپائلر میں اس کو ڈال کے دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے. اوکے, تو یہ پروگرام آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے. یہ ساری کنڈیشنز اس کے اندر آ رہی ہیں اور اس کا رزلٹ آخر میں کیا ہوگا. اوکے, آخر میں اب یہ بتا رہا ہے کچھ انسٹرکشنز کہ اس پروگرام میں کیا کوڈ کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اس کی تھوڑی انفارمیشن ہے. تو اس میں ہم دوبارہ اوپر جاتے ہیں, اس کوڈ کو کاپی کرتے ہیں جو ابھی جنریٹ ہوا ہے اور اگین اسی کمپائلر پہ جا کے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو رن کیا. انٹر دا فرسٹ نمبر ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں 45. انٹر سیکنڈ نمبر ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں 67. اچھا, اب ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا آپریٹر ہم نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کیلکولیٹر سمپل کیلکولیٹر بنایا تو اس میں ایڈ, سبٹریکٹ, ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کی آپشنز ہیں. اب ان میں سے ہم جو بھی ہم سلیکٹ کریں گے, جو بھی یہاں پہ انٹر کریں گے وہ وہی ہمیں سم کر کے دے دے گا. یعنی جو بھی آپریشن ہے کر کے ہم یہاں پہ ملٹیپلائی کا سائن لیتے ہیں تو ہمیں اس نے ملٹیپلائی کر کے دے دیا. اگر ہم کوئی اور سائن چوز کرتے تو وہ ہمیں کوئی اور سائن یہاں پہ چوز کر کے دکھا دیتا. تو یہ ایک سمپل ہم نے دیکھا ہے کہ اب کسی طرح کے بھی ہم انسٹرکشنز دے دیں گے اس کو کہ ہمیں اس طرح کا پروگرام چاہیے اور اس پروگرام کا کوڈ ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اس کو یہاں پہ استعمال کر سکیں گے. تو یہ بڑے پروگرام بھی اس کے اندر لکھے جا سکتے ہیں. ابھی ہم سمپل دیکھ رہے تھے کہ سمپل پروگرام جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی یوزفل ہے کہ یہاں سے وہ اپنے پروگرامز لکھوا بھی سکتے ہیں اور اپنے پروگرامز کی کریکشن بھی کروا سکتے ہیں. اگر ہم کوئی پروگرام یہاں پہ دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو یہ ہمیں وہ ایشو بھی بتا دے گا کہ یہ اس میں کیا ایشو ہے, اسے کریکٹ کر کے ہمیں دے دے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے صحیح طریقے سے ہم نے اس کو لکھنا ہے. جیسے اب یہ سیم کوڈ ہے, اگر ہم اسی کوڈ کو
یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ کریکٹ دا فالوئنگ کوڈ ان C++. اس کے بعد ہم یہاں پہ وہ کوڈ ہم دے دیتے ہیں پورا صحیح، اور ہم یہاں پہ کچھ مسٹیک بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم یہاں سے کوڈس یہاں سے ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم کوئی اور ایرر یہاں پہ ڈال دیتے ہیں، ہم یہ ہٹا دیتے ہیں. اب اس کے اندر کوڈ کے اندر ایررز ہیں اور ہم نے اس کو رن کر دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہیئر از دا کریکٹڈ ورژن آف دا کوڈ. تو اب اسی کوڈ کو وہ چیک کر کے ہمیں کریکٹ کر کے ہمیں دوبارہ ڈسپلے کر دے گا. تو یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ پروگرامنگ لینگویجز سیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ایشو آ رہا ہوتا ہے کوڈ میں، کوئی ایررز فائنڈ نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے بھی یہ یوزفل ہے کہ ان ایررز کو یہ سرچ کرے گا اور کریکٹ کر کے آپ کو صحیح کوڈ آپ کو واپس لکھ کے دے دے گا. اب دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ ہٹایا تھا یہاں سے ڈبل کوڈ، تو اس نے دوبارہ ہمیں وہ ڈبل کوڈ بھی دے دیا، ہمیں یہ یہاں پہ بریکٹس بھی واپس لگا کے دے دیے جو ہم نے ریموو کیے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سیم کوڈ ہمارے پاس کریکٹ فارم میں آ گیا. اب یہ کوڈ ہم جا کے یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کو ڈسکرپشن بھی دے رہا ہے. The previous version did not have a semicolon at the end of the invalid operator. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ہیو اے چیک فار ڈویژن بائی زیرو کیس. ٹھیک ہے نا، جو ایرر ہمارے پاس تھا اس نے ایرر بھی بتا دیا اور اس ایرر کو کریکٹ بھی کر دیا. اور یہ تھا بیسک انفارمیشن کہ آپ کوڈ C++ کا کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے اسے کریکٹ کروا سکتے ہیں اور کیسے اسے کمپائل کر کے رن کر سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دے دیں کہ سیم کوڈ جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں رائٹ دا سیم کوڈ ان PHP. ٹھیک ہے، اب ہم نے لینگویج اور چوز کر لی اور ہم نے کہا جو ابھی ہم نے کوڈ یوز کیا ہے آپ اسی کوڈ کو PHP میں لکھ کے ہمیں دے دیں. تو اب وہ سیم کوڈ کو کنورٹ کر رہا ہے PHP لینگویج میں. تو یہ کافی یوزفل آپ ٹول ہے جو کہ ملٹیپل لینگویجز میں آپ کوڈ لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو C++ میں چیک کیا، اب PHP کا کوڈ ہمیں لکھ کے دے رہا ہے. اس کے بعد ہم مزید اس کو کہہ سکتے ہیں رائٹ دا سیم کوڈ ان اینی تھنگ. ہم کچھ بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی لینگویج. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ. ٹھیک ہے، تو اسے کمپلیٹ ہونے دیں. یہ کچھ انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے یہاں پہ. اوکے، اب ہم نے کہا کہ ہمیں اب سیم کوڈ چاہیے جاوا اسکرپٹ میں. تو اسے کمپائل کر رہا ہے اور کمپائل کرتے انفارمیشن گیدر کر رہا ہے، اسی کوڈ کو کنورٹ کر رہا ہے اور ابھی ہمیں وہ ڈسپلے کر دے گا یہاں پہ اس کوڈ کو. اب اس میں تھوڑی پرفارمنس کی بھی تھوڑی ایشو اب آنے لگا ہے کیونکہ اس کے یوزرز جو ہیں ملینز آف یوزرز اس وقت اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ اپنا ہارڈ ویئر وغیرہ بھی انکریز کر رہے ہیں تاکہ پرفارمنس بہتر ہو جائے. کیونکہ انلمیٹیڈ یوزرز اس وقت کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ آئی تھنک سب سے فاسٹ گروئنگ جو پلیٹ فارم ہے اس وقت ورلڈ کا وہ ChatGPT ہے، جس میں ڈیلی بیسس پہ ملینز آف یوزرز کنیکٹ کر کے اس کا یوٹیلائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ فری آف چارج ہے ایٹ دا مومنٹ. تو اب دیکھیں ہمارا وہی کوڈ ہمارے سامنے آ گیا. یہ جاوا اسکرپٹ میں یہ کوڈ لکھا جا رہا ہے، سیم کوڈ وہ کنورٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے یونیورسٹیز کے لیے بھی کافی یوزفل ہے جو کہ سیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ لینگویج، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پلس جو لوگ ڈیولپمنٹ فیلڈ میں ہیں اگر وہ کوئی چھوٹے چھوٹے ماڈیولز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کوڈ بھی یہاں سے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ مینشن کریں کہ کس طرح کا کوڈ ان کو چاہیے، کیا وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کو وہ کوڈ یہاں سے جنریٹ کر کے پھر اپنے جو بھی ان کی ویب سائٹ ہے یا پروگرام ہے تو اس کے ساتھ وہ اسے انٹرفیس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سی آج کی ڈسکشن تھی پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے.
اور مزید اس سیریز میں ہم نے اور چیزیں جو دیکھنی ہیں اس کی مزید سیپریٹ ویڈیوز بنیں گی کہ ہم کس طرح سے اس پاورفل ٹول کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کون کون سی ڈومین میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو.